بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ محرم اسلامی سال کا پہلا قمری مہینہ ہے۔ اس میں میم مضموم، ہا مفتوح اور مشدد مفتوح پڑھی جاتی ہے۔ اس کے لغوی معنی معزز اور محرم کے ہیں۔ قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کے ضمن میں آیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ بستی میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے۔ محترم گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ اگرچہ اس وقت منہدم حالت میں تھا، تاہم اس کی جگہ خوب جانی پہچانی اور سب کی نگاہوں میں محترم اور متبرک تھی۔ ان عظمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ اسی دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے، ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، پس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر ان مہینوں میں۔ ان عظمت والے 4 مہینوں میں بالاتفاق پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، باقی 3 مہینے رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے ہیں۔ اور اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین، مراد رسول، سسر رسول، داماد حیدر کرار، فاتح بیت المقدس، امام عدل و حریت، شہید منبر و محراب، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ چنانچہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری ٹیکس مقرر کیا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی کہ کتنا تمہارا مالک تم سے ٹیکس لیتا ہے اور محصول لیتا ہے؟ اس نے کہا روزانہ 2 درہم، تقریباً 7 آنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ کون سا کام کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی، آہن گری یہ کرتا ہوں، نقوش وغیرہ۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے بڑھے اور جو ہی نماز شروع فرمائی، فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا فیروز۔ فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ
زخم اتنا بڑا نہیں، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس جگہ کو میں اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کی، بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ چاہتے تھے۔ فرمایا یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفے کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ طے کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطاں و بیچاں ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر جمتی نہیں تھی۔ بارہا ان کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل گئی کہ افسوس اس بار گراں کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ میں اس وقت 6 شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے، لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت بھی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جبری کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں جہاں تک ان کی قوت اور حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اسی دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ مہاجرین، انصار، اعراب، وہ اہل عرب جو اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، اور اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کی رعایا تھے۔ پھر ہر ایک کے حقوق کی تصریح فرمائی۔ اہل ذمہ کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے: میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہے وہ پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے؟ معلوم ہوا کہ 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے جو متروک ہو، میرا ترکہ اس سے اگر ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اگر وہ بھی پورا نہیں کر سکیں تو کل قریش سے لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہیں دینا، یعنی تمام جو قریش ہیں ان کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن نافع جو حضرت عمر کے غلام تھے کہتے تھے کہ حضرت عمر پر قرض کس طرح رہ سکتا تھا، حالانکہ ان کے ایک وارث نے اپنے حصہ وراثت کو 1 لاکھ میں بیچا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر 86,000 کا قرض تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان جس میں رہ رہے تھے وہ بیچا گیا۔
جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا۔ یہ مکان باب السلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے اس سے قرض ادا کیا گیا، اور یہ مقام ایک مدت تک دارالقضاء کے نام سے مشہور رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کے بعد انتقال کیا، اور محرم کی 1 تاریخ کو ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبر میں اتارا، اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔